شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رابعہ شیئر کر رہی ہے۔ رابعہ کہتی ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا کافی زیادہ بڑا تھا۔ میرے ابو نے وہ گھر بہت شوق سے بنایا تھا۔ بہت خوبصورت سٹائل میں ہم لوگوں کا گھر تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ والا جو گھر تھا وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرا جو روم تھا وہ 2nd فلور پر تھا اور اس کے آگے بہت بڑا ٹیرس تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کا جو لان تھا اس میں اور ساتھ والوں کے گھر کے لان میں بالکل ایک ہی لائن میں کھجور کے درخت بالکل ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ کافی خوبصورت ہم لوگوں کی بنگلہ سٹائل میں کوٹھی تھی۔ ہم لوگ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے تھے۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو گئے تھے۔ مجھے شروع سے عادت تھی میں الگ روم میں ہی رہتی تھی۔ میں اور میرے بھائی کا بھی الگ روم تھا، اس کا روم بھی اوپر ہی تھا۔ ویسے امی ابو کا بھی ایک روم اوپر سیٹ تھا، لیکن نیچے بیڈ روم 1-2 اور بھی تھے، کبھی نیچے بھی سو جایا کرتے تھے وہ لوگ، لیکن میرا جو روم تھا وہ اوپر ہی تھا۔ ایک دفعہ بہت شدید بارش ہو رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ شدید سردی کا موسم تھا تو ہوا بہت تیز چل رہی تھی، تو میرے روم کی جو ونڈو تھی شاید میں نے صحیح سے اس کو بند نہیں کیا تھا، تو کرٹن ہٹے تو میری آنکھ کھل کے میرے چہرے کے اوپر بارش کی بوندیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے ٹائم دیکھا تو تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر جیسے ونڈو کو بند کرنے لگی تو مجھے باہر اپنے ٹیرس پر اس طرح سے محسوس ہوا کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، جیسے کوئی لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا بھائی ہوگا، اس کو اکثر ایسی عجیب و غریب عادتیں تھیں کہ جب بارش ہوتی تھی، بجلی چمکتی تھی تو وہ اکثر ایسے موسم میں باہر نکل جاتا تھا۔ ان دنوں میں میرا ایک کزن بھی آیا ہوا تھا، وہ اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ تو جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید وہی ہے۔ میں نے اس کو ونڈو سے آواز دینا شروع کر دی کہ عمیر بہت زیادہ رات ہے، بہت شدید ٹھنڈ ہے، اندر آ جاؤ تمہیں بخار ہو جائے گا۔ اس نے باقاعدہ گردن گھما کر پیچھے پلٹ کر بھی جیسے میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر اس کو غصے سے کہا کہ میں امی کو بتا دوں گی، اندر آ جاؤ۔ اتنے میں نے ونڈو بند کر کے آگے کرٹن کر دیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، اور میں یہی ابھی سوچ رہی تھی کہ کتنا بے وقوف ہے، اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں سردیوں کی بارش میں باہر نکلا ہوا ہے۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے ٹیرس والے جو ہم لوگوں کا دروازہ ہے وہ کھل کر بند بھی ہوا ہے، مجھے تسلی ہوگی کہ وہ اندر آ گیا ہے۔ میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تو میں امی کو بتا رہی تھی، اس کی شکایت لگا رہی تھی کہ امی یہ رات کو 1:45 بجے کا ٹائم تھا اور یہ اتنی تیز بارش تھی اور یہ باہر نکلا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میں تو باہر نہیں نکلا۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو خود دیکھا اور اس کو آواز بھی دی تھی، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی ہے، اس کو منع کریں۔ تبھی میرا کزن بولا، وہ یہ کہنے لگا نہیں ہم لوگ تو باہر نکلے ہی نہیں، جس ٹائم بارش ہو رہی تھی ہم لوگ اس وقت بھی گیم کھیل رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے، ہم لوگوں میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ہم پر الزام لگا رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امی نے کہا کہ بس کرو لڑائی، جو بھی تھا۔ امی نے بھائی کو سمجھایا کہ رات کو باہر ٹیرس پر نہیں نکلتے، بہت بڑے بڑے درخت ہیں تو ایسے نہیں ٹھیک ہوتا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، اس نے پلٹ کر بھی دیکھا تھا میری طرف۔ میں کالج چلی گئی، تقریباً سارا دن بار بار میرے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی۔ پھر میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ شاید جان بوجھ کر امی کے آگے نہیں مان رہا تھا کہ اس کو ڈانٹ نہ پڑے۔
جب میں کالج سے واپس آئی تو کھانا کھایا، تھوڑی دیر میں نے امی کے ساتھ بیٹھی، پھر میرا ٹیسٹ ہو رہے تھے، میں نے اس کی تیاری کی۔ اس کے بعد تقریباً شام ہو گئی۔ پھر میں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ سے میری ایک فرینڈ کی کال آ گئی، اس سے بات کی۔ مجھے عادت تھی میں اکثر ٹیرس پر واک کیا کرتی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، آج بھی بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ میں نے ٹیرس پر باہر نکل گئی موسم دیکھنے کے لیے، دھند بھی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا یہ ویدر۔ جب میں باہر آ کر اپنے ٹیرس پر واک کرنے لگی، میں ادھر ادھر چل پھر رہی تھی، 1 سے 2 دفعہ میرے کمرے کی لائٹ جیسے جل کر آف ہوئی۔ مجھے لگا شاید امی ہوں گی، دیکھنے آئی ہوں گی، میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ ہم لوگوں کے ٹیرس اور ساتھ والوں کا ٹیرس بالکل سیم تھا، اور سینٹر میں بہت اونچی دیوار نہیں تھی، تقریباً 3 فٹ کی دیوار تھی۔ بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ وہ لوگ تقریباً 1 ویک سے اپنے گھر میں نہیں تھے، وہ لوگ گئے ہوئے تھے، ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ان لوگوں کی جو گیٹ لائٹ ہے وہ جل رہی تھی، اور ایک ان کے لان میں لائٹ تھی وہ جل رہی تھی، باقی گھر کی ساری لائٹس آف تھی۔ ڈے ٹائم ان کا واچ مین بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی رات میں بھی ہوتا تھا، لیکن آج وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر سے وہاں پر واک کر رہی تھی۔ جیسے میں آ کر ٹیرس پر رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھی تو میری نظر جیسے سرسری سی نظر ہوتی ہے، میں کھجور کے درخت دیکھ رہی تھی کہ یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں دھند میں۔ مجھے ہم لوگوں کے ٹیرس کی اور ان کے ٹیرس کی جو دیوار تھی، ان کے ٹیرس کی دیوار کی طرف مجھے بالکل کھجور کے درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی وجود کھڑا ہے۔ اندھیرا تو تھا ہی ان کی طرف، لیکن نیچے سے روشنی بھی آ رہی تھی، جو ان درختوں میں سے اوپر تک کچھ روشنی آ رہی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں مکمل روشنی تھی، لائٹ اس طرف بھی جا رہی تھی۔ میں نے پھر کسی کو وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی لڑکا ہے۔ میں نے خود اس کو دیکھا، اچھی خاصی اس کی ہائٹ تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس طرح کا اس کا ڈریس بھی تھا، پینٹ شرٹ جیسے اس نے پہنی ہوئی ہے۔ میں نے خود اس کو دیکھا تو میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ ان کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کون کھڑا ہوا ہے۔ ایک دم سے مجھے وہ رات والا خیال آ گیا کہ بارش میں بھی میں نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا، میں تھوڑی سی پریشان ہوگی۔ میں نے ویسے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر۔ جیسے ہی میں نے پوچھا تو اس نے باقاعدہ مڑ کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اس طرح سے سپارک کر رہی تھیں جیسے کسی انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ چہرہ اس حد تک سفید تھا، اس حد تک سفید تھا جیسے چہرہ بھی جیسے چہرے سے بھی روشنی نکل رہی ہے۔ وہ دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا زور زور سے چیخی، میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری چیخیں سن کر میرے بھائی امی وغیرہ سب اوپر آئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید مجھے کوئی جیسے کوئی کرنٹ وغیرہ لگا ہے تو میں بے ہوش ہو گئی ہوں یا اس طرح سے، کیونکہ میں بالکل سوئچ بورڈ کے پاس ہی گری ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے مجھے اٹھایا، میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے جب جیسے ہوش آیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں نے ساتھ والوں کے ٹیرس کے اوپر کسی کو دیکھا اور اس کا اس طرح سے چہرہ تھا۔ اب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ کل سے تم بار بار کسی کو دیکھ رہی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تسلیاں دینے لگی، سمجھانے لگی، دم بھی کیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، بہت مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ امی تقریباً رات 1 بجے تک میرے روم میں میرے پاس ہی تھی۔ امی نے مجھے پھر دم کیا، سمجھایا اپنے آپ کو مضبوط کرو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان زیادہ جب ان چیزوں کو سوچتا ہے تو ایسا ہی فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ شاید وہ مجھے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں تو مجھے یہ سب دکھائی دے رہا ہے یا میں فیل کر رہی ہوں، لیکن میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب میں جیسے ہی بستر پر سوئی، مجھے یہ لگا کہ امی میرے پاس ہی میرے کمرے میں سو رہی ہیں۔ امی کہیں رات کو اٹھ کر چلی گئی جب میں سو گئی۔ جیسے ہی تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میں نے ایک دم کروٹ بدلی تو میرے بیڈ کے اوپر کوئی سویا ہوا تھا۔ میں نے بلینکٹ لیا ہوا تھا، وہ جو کوئی بھی سویا ہوا تھا بلینکٹ کے علاوہ تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ امی نے بلینکٹ اوپر کیوں نہیں لیا ہوا۔ میرے بیڈ کے ساتھ ٹیبل لیمپ تھا، میں نے اس کو جیسے ہی جلایا تو وہ کوئی اور تھا، یعنی میری امی نہیں تھی، وہ ایسا تھا جیسے کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی آدمی جیسے، اور اس کے سر کے بال بھی جیسے بڑے عجیب سے تھے۔ ایک دم سے جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی، نہ میں ایسی کیفیت میں تھی، نہ میں بول سکتی تھی، نہ میرے سے ہلا جلا جا رہا تھا کہ کہیں میں ہلوں گی، سانس بھی لوں گی تو اس کو پتہ نہ چل جائے۔ جیسے میں نے لائٹ آن کی، وہ لائٹ بند کرنا بھی میں بھول گئی۔ ایک دم سے جیسے اس نے پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسے ٹرن ہوا، وہی چہرہ تھا، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، اور ایک دم سے وہ جیسے غائب ہو گیا۔
میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، میری بہت بری حالت تھی، میں چیخ رہی تھی، میں رو رہی تھی، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ امی کو جب پتہ چلا سارے جاگ گئے، آدھی رات کا ٹائم، ہم لوگوں کے گھر میں ایسے شور مچ گیا، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی میں۔ جب میں نیچے آئی تو اوپر میرے کمرے کا دروازہ جیسے بہت زور سے بند ہوتا ہے ایسی آواز بھی آئی۔ ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے، میری امی ابو نے مجھے بہت دم کیا، میرے بھائی بھی ڈر گئے، وہ بھی نیچے بھاگا۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے، اس کے کمرے سے جیسے کوئی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے سامان کو کوئی گھسیٹ رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ اگلے دن پھر میرے ابو نے میرے چاچو سے بات کی، وہ ایک صاحب المستی کو جانتے تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے، انہوں نے دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی جن مخلوق ہے، جیسے کوئی جن ہے، وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس جگہ پر ہم لوگوں کا جو گھر تھا ٹیرس، وہ کھجور کے جو درخت تھے، اور وہاں پر جیسے اور بھی بہت زیادہ درخت تھے ہم لوگوں کے لان میں، میں بہت زیادہ پرفیوم لگاتی تھی اور رات تک وہاں پر کھڑی رہتی تھی، تو وہ جیسے وہ جنات میری طرف اٹریکٹ ہوئے تو وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ باقاعدہ اس مخلوق کی، اس جن کی میرے اوپر حاضری ہوئی۔ اب وہ جو ساتھ والے تھے ان کی بیٹی کو بھی دورے پڑتے تھے، ہم لوگ اکثر ان سے پوچھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کو جنات کے دورے پڑتے ہیں۔ ان کے گھر میں اس چیز کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان لوگوں کو وہاں سے گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا، ان کی اسی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو بہت زیادہ دورے پڑنے لگ گئے تھے، وہ بہت بیمار رہتی تھی۔ پھر جیسے انہوں نے اس کا وہ توڑ کروایا، اس کا سایہ ختم ہوا، تو ان لوگوں نے اس کی شادی کر دی۔ لیکن اب وہی جنات، وہ میرے پیچھے بھی ان کا اثر ہو گیا تھا، مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، سختی سے منع کیا کہ اوپر والے کمرے میں نہیں سونا اور ٹیرس پر نہیں جانا، پرفیوم نہیں لگانا، بال نہیں کھولنے۔ مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے، اور باقاعدہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جب میں سوئی ہوتی ہوں تو جیسے میرے قریب کوئی آتا ہے، مجھے نظر ایسے لگتا تھا نظر نہیں آتا، جیسے پاس آ کر کوئی کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی بالوں کو چھیڑتا تھا، باقاعدہ محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے گلے میں وہ تعویذ پہنا تھا تو وہ جو مخلوق، وہ جو جن تھا، جو اس کا چہرہ مجھے نظر آتا تھا، وہ نہیں آتا تھا۔ سائے نظر آتے تھے، پرچھائیاں نظر آتی تھیں۔ 1 سے 2 دفعہ میں نے اپنے لان میں بھی ایک کالے رنگ کے سائے کو دیکھا تھا، درخت کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی، تو میرے امی ابو نے پھر مجھے میری خالہ کے پاس بھیج دیا۔ میری خالہ جو تھی وہ لاہور میں رہتی تھی، تقریباً میں 1 سال اپنی خالہ کے پاس رہی۔ جیسے میں وہاں پر گئی تو وہ چیزیں کچھ کم ہوئیں، جو دورے پڑنے لگ گئے تھے، مجھے بھی بالکل ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی جیسے دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ میرا سر بہت بھاری ہو جاتا تھا، میں سر کے بال کھول دیتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میرے سر کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ بہت زیادہ علاج کروایا، لاہور سے بھی بہت علاج کروایا، تب جا کر اس عصیب نے، اس جن، اس سائے نے میری جان چھوڑی۔ پھر اس کے تقریباً 5 سال کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ میری شادی میں بہت سی رکاوٹیں آئیں، رشتہ ہو گیا، اس کے بعد جب بھی شادی کی ڈیٹ فکس کرتے تھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی تھی، یعنی بہت رکاوٹیں تھیں، کیونکہ جن سے بھی میں علاج کرواتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جنات آپ کی شادی میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ ایک جن نہیں تھا، 1 سے زائد وہ تعداد میں تھے وہ جنات، جو مختلف میں مجھے نظر بھی خواب میں نظر آتے تھے، تعویذ پہننے کے بعد حقیقت میں نظر نہیں آتے تھے۔ بہت برے میرے وہ دن تھے، وہ حالات تھے جب میں اس چیز سے گزر رہی تھی۔ میں اتنی خوفزدہ ہوتی تھی کہ میں اکیلی 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اپنی زندگی کی میں نارمل ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو مکمل طور پر وہ اثر میرے اوپر سے ہٹایا گیا، پھر میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً کچھ عرصہ میں ڈسٹرب رہی تھی، وہ بھی صرف خواب کی حد تک، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے، اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب بھی میں سوچتی ہوں وہ سب جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا اس کا جو بار بار مجھے نظر آتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ رابعہ، بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری میں سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زینب شیئر کری ہے میاں والی سے۔ زینب کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری امی نے سنائی ہے۔ میری امی کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب میری امی کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے، کچا ان کا گھر تھا۔ تو جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے کہ وہاں پر کھانا بنانے کے لیے جیسے مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، باقاعدہ مٹی کا ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوتا ہے، تو امی کہتی ہیں ہم لوگوں کا بھی ویسا ہی کچن تھا۔ امی کہتی ہیں ہم لوگوں کے گھر میں اکثر جنات اور ایسی مخلوقات کو دیکھا جاتا تھا۔
کیونکہ ان لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ بیری اور چنبیلی کے پھول تھے جو ان کے گھر کے ایک مخصوص حصے میں لگے ہوئے تھے، تو وہاں سے اکثر ایسی آوازیں کبھی بچوں کے ہنسنے کی، بولنے کی آتی رہتی تھیں۔ تو نانی اماں اکثر کہتی تھیں کہ شام کے ٹائم اس طرف نہیں جانا بالکل بھی، وہاں پر جیسے آسیب وغیرہ اور جنات ہوتے ہیں۔ امی کہتی ہیں ہم لوگوں کے گھر میں جب بھی ہم لوگ کھانا بنا کر رات کے ٹائم جو بھی لکڑی اور کوئلہ بچتا تھا وہ وہیں پر جو مٹی کے چولہے ہوتے تھے ان میں ہی چھوڑ کر اندر آ جاتے تھے، تو صبح جب ہم لوگ جاگتے تھے تو وہاں پر لکڑی بالکل جو جلی ہوئی نہیں ہوتی تھی وہ الگ رکھی ہوتی تھی، اور سارے کوئلے اور راکھ غائب ہوتی تھی، ایسے غائب ہوتی تھی کہ جیسے وہاں پر ہم نے کچھ پکایا ہی نہیں، کہ وہاں پر کوئلے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ امی کہتی ہے میں اکثر اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ امی یہ کوئلے اور راکھ کہاں چلی جاتی ہے، تو امی مجھے کہتی تھی بس ایسی باتیں نہیں پوچھتے، جہاں بھی جاتی ہے چھوڑو اس بات کو، بس اپنا کام کیا کرو۔ امی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے نا بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا میں اٹھ کر پانی پی لیتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت مٹی کے گھڑے ہوتے تھے ان میں پانی رکھتے تھے۔ امی کہتی ہیں جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، سارے کمروں میں سوتے تھے، تو کہتی ہیں میں باہر نکلی تو بہت شدید سردی نہیں تھی لیکن سردی کی شروعات تھی، تو کمروں کے دروازے بند کر کے ہی سوتے ہیں۔ امی کہتی مجھے پیاس لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر تو کچن کے بالکل سامنے جہاں پر کمرے شروع ہوتے تھے وہاں پر وہ لائن سے ان لوگوں نے گھڑے رکھے ہوتے تھے۔ کہتی ہیں میں گھڑوں کے پاس تو آئی نہیں تھی، تو میں نے وہاں پر جہاں پر ہم بیٹھ کر کھانا بناتے تھے وہاں پر میں نے عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا۔ ان کے قد بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے تھے، بالکل کالے رنگ کے، سر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سینگ تھا اور آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ وہ 3 تھے اور وہ تینوں بالکل جہاں پر ہم بیٹھ کر کھانا بناتے تھے وہاں سے وہ کوئلہ اور وہ راکھ اٹھا کر کھا رہے تھے۔ جیسے امی کی نظر پڑی امی نے چیخنا شروع کر دیا، تو امی کہتی ہیں کہ میرے سامنے وہ ایسے بھاگے جیسے جانور بھاگتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کے بل، اور بھاگتے بھاگتے بالکل اسی سائڈ پر گئے جس طرف ہم لوگوں کے پودے اور وہ ساری چیزیں تھیں۔ امی کی جب چیخیں سنیں تو امی رو رہی تھیں اونچا اونچا، امی بہت ڈر گئی۔ نانی اماں میرے ماموں وغیرہ سب جاگ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، امی نے ساری بات بتائی تو نانی اماں نے کہا کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ رات کے ٹائم باہر مت نکلا کرو، یہاں پر ان جنات کا بسیرا ہے، اثر ہے ان جگہ پر، ان کو اکثر نظر بھی آتے تھے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، تو وہ رات کے ٹائم وہاں سے وہ لکڑی اور وہ کوئلہ جو راکھ ہوتی تھی وہ وہاں سے اٹھا کر کھانے کے لیے آتے تھے کیونکہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ امی کہتی ہے میں اتنا ڈرتی تھی کہ شام کے ٹائم میں وہاں پر بیٹھ کر کھانا نہیں بنا سکتی تھی، میرے ذہن سے وہ نکلتے ہی نہیں تھے۔ پھر نانا ابو نے یہی کہا کہ یہاں سے کچن کا سیٹ اپ ختم کر دیتے ہیں اور ہم لوگ کچن جو ہے وہ برآمدے میں شفٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے کچن ہٹا دیا، صحن میں سے وہ ختم کر دیا، بند کر دیا، کچن کا ایک حصہ برآمدے میں بنا لیا، اور جب بہت زیادہ سردی شروع ہوگی تو وہاں پر مٹی کے کمرے ہوتے تھے، پھر امی کہتی ہیں ہم لوگوں نے کمرے کے اندر کچن کا سارا سیٹ اپ بنا لیا، گرمی میں برآمدے میں اور سردی میں ایک کمرے میں بنا لیا۔ جب بھی امی کہتی ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد جو کوئلہ اور لکڑی بچتی تھی میری نانی اماں اس کو اٹھا کر جہاں پر ہم لوگوں کا پرانا کچن کا حصہ ہوتا تھا وہاں پر جا کر رکھاتی تھیں۔ تو میں امی سے کہتی تھی امی اب آپ جا کر وہاں پر کیوں رکھتی ہیں، اب تو ہمارا وہاں پر کچن بھی نہیں ہے تو اب آپ کیوں رکھتی ہیں، تو امی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جب ہم لوگوں کو یہ جنات بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئے تھے، ڈراؤنی آوازیں نکالتے تھے، جب میری امی وغیرہ بہت چھوٹے ہوتے تھے مختلف روپ لے کر سامنے آتے تھے، ساری رات صحن میں بھاگتے تھے، کبھی کسی روپ میں سامنے آ جاتے تھے، کبھی کسی روپ میں سامنے آ جاتے تھے، کبھی چیزوں کا نقصان کر دیتے تھے، تو پھر وہ لوگ اپنے گھر میں ایک سید صاحب کو لے کر آئے تھے، تو ان سید صاحب نے ان جنات کو وہاں پر وہ جہاں پر وہ بیری کے درخت اور چنبیلی کے درخت تھے وہاں پر ان کو مخصوص حدود میں کیل لگا کر ان کو کیل دیا تھا، لیکن انہوں نے ان جنات نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں کھانے کے لیے کوئلہ اور راکھ چاہیے ہوتی ہے، تو بس یہ جو گھر والے ان سے یہ کہنا کہ جب بھی یہ رات کا کھانا بناتے ہیں تو جو بھی کوئلہ اور راکھ بچتی ہے اس کو وہاں سے نہ اٹھائیں، ہم ان کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ تو پھر امی کہتی ہیں کہ جب مجھے بھی اس بات کا پتہ چلا تو میں تو وہاں پر رکھنے نہیں جاتی تھی لیکن امی اکثر وہاں پر رکھتی تھیں، ڈیلی بلکہ رات کو رکھتی تھیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اپنی موجودگی ظاہر ضرور کرتے تھے، اکثر درخت کی طرف سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، کھانے پکنے کی خوشبو بھی آتی تھی، عجیب و غریب طرح سے، کبھی ایسا لگتا تھا کوئی بکری بول رہی ہے جبکہ ہمارے گھر میں کوئی بکری ہوتی ہی نہیں تھی، کبھی
آدھی رات کے ٹائم کسی بچے کے رونے کی آواز آ جانا، تو امی کہتی ہیں کہ وہ بہت ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ جب پتہ چل جائے کہ ایک جگہ پر جنات ہیں تو بہت خوف آتا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ پھر میرے نانا ابو نے کچھ وقت کے بعد وہ حویلی بیچ دی تھی۔ اس کے بعد پھر امی وغیرہ کی بھی شادی ہو گئی، تو پھر یہ لوگ بھی جیسے میاں والی، میرے جو ددھیال والے ہیں یہ لوگ میاں والی میں تھے، پھر یہ لوگ ادھر آ گئے۔ نانی اماں وغیرہ نے وہ حویلی بیچ دی، لیکن وہ رہتے اسی گاؤں میں تھے۔ جب وہ حویلی بیچ دی تو اس کے بعد جن لوگوں نے وہ حویلی خریدی، وہاں پر ان لوگوں نے وہ جنات کو اس طرح سے وہ چیز نہیں سمجھی، یعنی ان کا وہ حصہ نہیں رکھتے تھے، تو وہ جنات ان کو بہت تنگ کرنے لگے، ڈراؤنی آوازیں نکالتے تھے۔ وہاں سے وہ نکلتے تو نہیں تھے جس جگہ پر ان کا بسیرا تھا، لیکن اس طرف کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ابو کہتے ہیں کہ کبھی بھی دوبارہ وہ لوگ اس حویلی کی طرف نہیں گئے، کیونکہ جب انہوں نے وہ حویلی بیچی تھی تو انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر کچھ اثرات ہیں، تو آپ کی مرضی اگر آپ یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر کچھ پڑھائی وغیرہ کروا کے اثرات کو ختم کر لیں گے، ہمیں اتنی بڑی ہی حویلی چاہیے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے کچھ جانور وغیرہ بھی رکھنے تھے، اور ایک کمرہ ان لوگوں نے اپنے استعمال کا رکھنا تھا بس۔ وہ لوگ وہاں پر باقاعدہ آباد نہیں ہوئے تھے، کافی عرصہ انہوں نے وہاں پر جانور رکھے، پھر اس کے بعد اس جگہ کو گودام کے طور پر استعمال کرنے لگ گئے۔ تو امی کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ یہ آج کے دور میں بھی جب وہ باتیں یاد کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ میری امی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو امی نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زینب آپ کا، جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں وجیہہ سحر کا ناول آن ایئر کر رہی ہوں، کھجور کا درخت، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ناول ہے۔ نوشین وائس آفیشیل 99 کو بھی جا کر وزٹ کریں، اس پر میں شارٹس بیٹا پوسٹ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔